الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ آج کے نئے درس کے ساتھ اور قرآن کے اجمالی تعارف، چند اہم نکات اور اہم عناوین کے ساتھ قرآن کے 29ویں پارے کے ساتھ ہم آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم 29ویں پارے کے خلاصے اور چند اہم نکات و عناوین کو ذکر کریں گے کہ اس میں سورہ ملک کو اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس کو کریں گے، سورہ قلم، اور باقی انشاءاللہ باقی آئندہ جو صورتیں ہیں ساتھ ساتھ ان کے اہم نکات اور خلاصے کو جو ہے وہ بیان کرتے جائیں گے کہ سورہ ملک میں پہلا نقطہ یہ کہ توحید کو بیان کیا گیا اور اس کی عظمت، فضیلت اور اس کے دلائل جو ہے خدا کے بندے متعال نے جو بیان کیے وہاں پر ذکر کیے گئے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جہنم میں داخل ہونے والوں اور دروغہ جہنم کے درمیان جو مکالمہ ہوگا، اس تمام مکالمے کو وہاں پر خدا بندے متعال نے جو ہے وہ تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ قلم ہے کہ جس میں پہلا نقطہ یہ کہ باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا تھا، اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کی گئی۔ اور دوسرا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالی کا بیان ہے کہ رسول کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی گفتگو، ان کے انداز تبلیغ اور ان تمام چیزوں کو اللہ عز و جل نے قرآن میں جو ہے وہ بیان کیا اور اس کی مکمل وضاحت و تفصیل وہاں پہ بیان کی گئی۔ سورہ الحکیم میں جو بیان ہے اور اس کا جو خلاصہ اور تفصیل ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ کہ مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے کہ کون سی قوموں کے اوپر کون سے عذاب نازل ہوئے اور انہیں کون سی نافرمانی خدا کی کہ جس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ کہ قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور برو کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ معارج ہے کہ جس میں قیامت کے وقوع کا انداز جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نقطے میں انسان کے بعض صفات کا بیان کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ کن صفات کا حامل ہے، کون کون سی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اور تیسرے نمبر پر جنتیوں کے صفات کا بیان کیا ہے کہ جنتیوں میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ اس میں سورہ نوح جو ہے اس میں نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کو بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ 11,000 سال جو ہے یا 900 سال جو ہے وہ اللہ کے نبی نے، یا 25,000، بہرحال اختلاف ہے، تو جو ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ کہ استغفار کے فوائد، بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی، ان تمام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر اور بتوں کا بیان کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے بلکہ آپ کے خدا کو چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، ان کو راہ حق کی طرف لے کے گئے، صراط مستقیم کی طرف دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اس میں جو ہے پہلا نقطہ جو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ اور اس تمام مکالمے کو اور تمام بات کی وضاحت کو جو ہے ذکر کیا گیا کہ جن جو ہے وہ کیسے آئے، کس طرح سے آئے، رسول تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، کس ٹائم پڑھ رہے تھے، کیا حالات و کیفیت تھی، اس کو ذکر کیا گیا۔ اور مسجدوں کے لیے جو احکامات ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا۔ سورہ مزمل، اس میں پہلا نقطہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا، اور آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پوری رات عبادت نہ کریں، اور اس کی پوری وضاحت جو وہ بیان کی گئی۔ اور یہاں پر ہمارے لیے درس نقطہ اہمیت اور تذکر بھی ہے کہ ہمیں رات کی جو ہے وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض الحسنہ دینے کا حکم بھی دیا گیا، اور اس کی مکمل وضاحت جو اور تفصیل جو وہاں پر بیان کی گئی ہے جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر جہنم کے بعض جو ہے وہ صفات کا بیان کیا گیا ہے۔
اور اسی طرح تیسرا نقطہ یہ کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، کہ ان کے آپس میں گفتگو کیا ہوگی، اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کیا گیا کہ کن وجہ سے، کن اسباب، کن علل کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اس کا بیان۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم گپے جو ہے وہ ہانکا کرتے تھے، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اور باقی بھی جو ہے وہ ذکر کی گئے۔ اس طرح سے سورہ قیامہ، اس میں جناب پہلی جو ہے وہ جب قیامت قائم ہوگی، انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ این المفر، کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں فرار کروں، کہاں جو ہے وہ مفرور ہوں۔ اور لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، اور وہاں پر خدا کے حضور حاضری ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے، قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے جو ہے وہ مردہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ کہ انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے اس کو وجود بخشا۔ ٹھیک ہے جی، جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا کی ذات نے اسے بنایا۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے کہ ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا، جو گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، اور جو ذکر اذکار ہوگا، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، جہنم میں عذاب کا ذکر ہوگا، ان کے طبقات کا ذکر کیا جائے گا، جو اللہ نے قرآن میں اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی، صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مرسلات، اس میں جو ہے پہلا نقطہ یہ کہ قیامت کا بیان، اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی حالت کیا ہوگی، اور اس کا نقشہ کھینچا گیا، اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کی گئی کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کون سی چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور کس طرح سے قیامت وجود میں آگی، اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں، انتہا میں کیا ہوگا، اور کس طرح انسان مردہ ہوگا، پھر زندہ ہوگا، پھر خدا کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوگا، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ان واضح چیزوں کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے، اور تمہاری خلقت کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہم اس اپنے 29ویں پارے کے اجمالی تعارف، چند اہم نکات اور خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ اور اپنے 30ویں پارے اور اس کے آخری پارے کے اجمالی تعارف، خلاصے کو انشاءاللہ 2-3 حصوں میں کوشش کریں گے کہ بیان کریں گے، چونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور کافی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں صورتیں، تو کوشش کریں گے اس کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل اگلے نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ 23ویں پارے کے خلاصے، اجمالی تعارف اور عناوین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔